اب اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دوسرا واقعہ بیان کیا. دوسرا واقعہ اسی ترتیب سے جس ترتیب سے واقعات پیش آئے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب رہا یہ کہ وہ جو بچہ تھا جس کو قتل کر دیا گیا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, تو اس کے دونوں ماں باپ, اس کے ماں باپ کیا تھے؟ مومن تھے. فَخَشِينَا, تو ہمیں یہ خدشیہ تھا کہ أَن يُرْهِقَهُمَا, کہ وہ مجبور کر دے ہما اپنے ماں باپ کو طغیاناً سرکشی پر, کفر پر. تو وہ بچہ کی جبلت میں, طبیعت میں کفر رکھ دیا گیا تھا, شرک رکھ دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو مقدر فرما دیا تھا کہ یہ آگے چل کر اگر بڑا ہوگا تو زور و زبردستی سے اپنے نیک صالح ماں باپ کو یہ تنگ کر کے کفر و شرک کی طرف مائل کر دے گا, اور یہ بھی اپنے اکلوتے بچے کی زور و زبردستی میں کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان مومنین صالحین پر رحم فرمائے, اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو ایسا حکم دیا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی اللہ کا ولی الہام کی بنیاد پر بظاہر جو کوئی شریعت کے خلاف ہے وہ کام نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو نبی کو اس بات کی اجازت ہے, بلکہ نبی یعنی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ نبی کسی صورت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق تعمیل کرتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں عقلوں کے مطابق یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر وہی راز کو جانتے ہیں. تو چنانچہ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے, اس لیے اللہ کے حکم ہی سے آگے چل کے صاف فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا, کہ اللہ کے حکم ہی سے یہ کیا. خشیت کی بنیاد پر, خوف کی بنیاد پر, یا خواب کی بنیاد پر, یا یہ کہہ کر کے الہام کی بنیاد پر ایسا کام کسی بھی یعنی بندے کو کرنا جائز نہیں ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہو. تو حضرت خضر علیہ السلام کیونکہ وہ تکوینی نبی تھے, یعنی یہ امور عالم کے امور کے حقائق اسرار سے انہیں واقف کرایا گیا تھا. ان پر جن چیزوں کی وحی ہوا کرتی تھی اس کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے, اس لیے یہ ان کا عمل کرنا بجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ, اور یہ اس کو کہتے ہیں آپ کہیں گے کہ پھر یہ کئی مرتبہ بات بتائی جا چکی, جب تقدیر میں لکھ دیا گیا پھر ایسا نہیں, ایسا کیوں ہوگا کہ جب بڑا ہو کر یہ لکھ دیا گیا تو پھر یہ بدل جاری کیوں تقدیر؟ کئی مرتبہ آپ کو بات بتائی گئی. تقدیر کی دو قسمیں ہیں, تقدیر معلق, تقدیر مبرم. مبرم کا مطلب قطعی لکھ دیا گیا, قطعی لکھ دیا جائے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا کافر بنا دے گا, تو کسی صورت میں تبدیل ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو حکم نہیں دیتا اس قسم کا, اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم, یعنی پکی تقدیر. اسی کی تقدیر کے بارے میں کہا گیا کہ ٹل نہیں سکتی. اور تقدیر مبرم کا مطلب ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ والوں کے یعنی مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی وجہ سے, ان کی وسیلے کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو تبدیل فرما دیتا ہے اس کا تعلق تقدیر معلق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ بندے کے حق میں ایسا ہوگا, مصیبتوں پڑے گا, لیکن اللہ والوں کی دعاؤں سے یہ مصیبتیں ٹل جائے گی, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. جیسا کہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا, جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو شب برات میں جب تمام معاملے فیصل کر دیے جاتے ہیں, خود شب برات میں دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں بتایا یہ معاملہ تقدیر معلق سے متعلق ہے یا مبرم سے متعلق ہے, تو اس لیے دعا کی جاتی ہے. معلق سے متعلق ہے تو اللہ یہ بھی لکھ دیا کہ تم میرے بارگاہ میں روئیں گے اور ہم رحم کریں گے اور تمہارے بارے میں یعنی مطلب ہم بہتری کا فیصلہ کر دیں گے. اس لیے دعائیں کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ باوجود دعائیں کرنے کے وہ کام نہیں ہوتا مثال کے طور پر. کیوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ تقدیر مبرم سے متعلق ہے, لیکن دعا کرنے کا کی محنت اکارت نہیں گئی. کئی مرتبہ آپ سن چکے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جب ثواب کی صورت میں تبدیل کر دے گا تو جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی وہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری دعا کوئی قبول نہیں کی جاتی اور آج یہ ثواب دے دیا جاتا, کیونکہ جو دعا قبول ہو گئی اس کا اثر تو دنیا میں ختم ہو گیا. لیکن دعا قبول نہ ہونے والے یہ بہت بڑے سعادت مند رہے, اس لیے رہیں گے کہ وہ قیامت کے ثواب میں منتقل کر دیا جائے گا کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس لیے یعنی یقیناً یہ اللہ کے اسرار ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا, تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو یعنی بدل عطا فرمائے. کن کو؟ ان کے ماں باپ کو بدل عطا فرمائے. جب یہ بچہ چلے جائے گا, اکلوتا بچہ چلے جائے نا, کتنا بڑا غم ہوگا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ صالحین کے لیے ان کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے ایسی دعاؤں کی بھی تعلیم دی گئی کہ جب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتا ہے؟ نعم البدل عطا فرماتا ہے. تو چنانچہ اللہ گویا نعم البدل کی ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما ایسی اولاد خیرم منہ, ایسا بیٹا یا ایسا بچہ. ایسا بیٹا اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ لفظ یہ بھی قرآن کی بلاغت دیکھیے کہ لفظ ولدن نہیں ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
ولدن نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرما. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، اس سے بہتر، یعنی جس کو قتل کر دیا گیا اس سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے، وہ اقرب رحما، اور رحم و شفقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو، ایسی اولاد عطا فرما، یہ ایسا بچہ عطا فرما. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی عطا فرمائی. انہیں اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا قتل ہونے کے بعد ایک لڑکی عطا فرمائی. وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس لڑکی کے بطن سے اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا. اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر یہاں اشارہ ہے